بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور ایک عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ انسانوں کو جانور بنانے والی عورت ناگن کیسے بن گئی اور ناگن بننے کے بعد اس عورت کے ساتھ اللہ والے نے کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں مگر اسے پورا ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک اونچے اور بڑے سے پہاڑ پر ایک طوائف کا محل تھا۔ وہ طوائف اس جگہ کی سب سے حسین عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر جگہ مشہور تھے اور وہ انتہا درجے کی شراب اور زانی عورت تھی۔ شہر کے امیر لوگوں کو اپنے محل میں خاص طور پر بلواتی اور ایک رات کے 1000 دینار لیتی تھی۔ اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، تو شہر کے سب سے بڑے شراب خانے سے اس کے لیے شراب منگوائی جاتی تھی۔ اس کی کنیزیں ہر دم اس کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی کہ اس کے محل میں جو امیر آدمی ایک بار آتا وہ پھر دوبارہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی اور اس کی آواز، اس کا انداز ایسا تھا کہ کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلا آتا۔ اب ایسا ہونے لگا کہ آہستہ آہستہ اس جگہ کے امیر اور رئیس لوگ اس کے جال میں پھنسنے لگے، اور ان کی بیویاں سخت پریشان تھی کہ ان کے شوہر کہاں چلے جاتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ محل کی طرف شوہر جا رہے ہیں، کیونکہ جو ایک بار محل جاتا تو واپس نہیں آتا تھا۔ بہت کھوجا بھی جاتا لیکن کوئی بھی امیر آدمی اب تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس طرح شہر کے امیر لوگ، دولت مند لوگ غائب ہونے لگے تھے۔ تو ان کی عورتوں نے سوچا کہ اب کسی کی مدد لی جائے۔ کسی عورت نے کہا کہ شہر کے باہر ایک بہت بڑا سا جنگل ہے جہاں پر ایک اللہ والے رہتے ہیں۔ سنا ہے وہ اپنے عمل میں اتنے سخت ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ گم شدہ چیز کہاں ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارے شوہروں کا بھی وہی سے پتہ لگ سکے۔ وہ سب ایک ساتھ کہنے لگی، ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ان سب نے اس جنگل میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ بہت لمبا سفر طے کر کے وہ لوگ آخرکار اس جنگل میں پہنچ گئے جہاں پر ایک اللہ والے کسی پیڑ کے نیچے عبادت کر رہے تھے۔ وہ عورتیں انتظار کر رہی تھی لیکن ان کی عبادت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جب رات کا پچھلا پہر آیا تو وہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے اور دیکھا کہ وہاں پر بہت سی عورتیں کھڑی ہوئی ہے جو پریشان لگ رہی ہے۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگ یہ جس کام سے آئی ہو ہم جانتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، حضرت کچھ کیجئے، ہمارے شوہر گھر سے غائب ہے، جو غائب ہوئے ہیں وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں گئے ہیں، اسی لیے ہمیں خاص عمل کرنا ہے، وہ عمل کرنے دو۔ اس کے بعد ہم اس جگہ جائیں گے اور تمہارے شوہر صحیح سلامت ایمان کے ساتھ تمہارے پاس واپس لوٹ آئیں گے۔ عورتوں نے کہا کہ ہمیں آپ بتا دیجئے کہ آپ اس جگہ پر کب پہنچیں گے اور کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے، تمہارے شہر کے پاس جو سب سے بڑا پہاڑ ہے، اونچا پہاڑ، اس پہاڑ پر ایک محل بنا ہوا ہے۔ وہاں پر ایک طوائف کا اڈا ہے اور وہ طوائف مردوں کو لبھاتی ہے، ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی آواز اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر مرد اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس کے پاس جب میں پہنچوں گا تو تمہیں اشارہ کر دیا جائے گا۔ وہ عورتیں اللہ والے سے اپنی بات کہہ کر سب مطمئن ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے گھروں کو واپس آ گئی اور دعا کرنے لگی کہ اللہ والے کو کامیابی مل جائے۔ اس کے بعد اللہ والے نے ایک بہت ہی بھاری سا عمل کیا اور ایک پودے کے پتے کو نچوڑ کر کچھ ایسا تیار کیا کہ اگر کوئی اسے پیتا تو مست ہو جاتا۔ اب انہوں نے ایک امیر آدمی کا بھیس بدلا اور طوائف کے محل میں پہنچ گئے جہاں پر بڑے بڑے دربان کھڑے ہوئے تھے۔ دربانوں نے ان سے پوچھ تاچھ کی اور اندر جا کر مالکین کو بتا دیا۔ کنیزوں نے کہا کہ آپ باہر بیٹھیے۔ وہ باہر بیٹھے رہے اور پورے محل کا جائزہ لیتے رہے۔ وہ عجیب انداز میں بنا ہوا محل تھا جہاں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اللہ والے نے دل میں ذکر کرنا شروع کر دیا تو ہلکی سی روشنی ہونے لگی۔ اس کے بعد ایک بنی سوری لمبی سی عورت بال کھولے ہوئے ان کے پاس آئی اور بڑی شان اور فخر سے اس تخت پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، کہیے کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اللہ والے نے کہا کہ تم کتنے ہزار لیتی ہو ایک رات گزارنے کے؟ فاحشہ نے کہا،
1000 दीनार एक रात के लेती हो। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हें 5000 दीनार दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी। वो फाहिशा कहने लगी, मैं वही करती हूँ जो सामने वाला चाहता है। उसके बाद उसने कहा, चलिए मेरे ख्वाबगाह में। तो अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हें एक रात के लिए मैंने खरीदा है, तुम्हें दुगनी कीमत दी है, इसीलिए तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूँगा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूँगा, बल्कि मैं जहाँ कहूँगा तुम मेरे पीछे पीछे आओगी। तो उसने कहा, ये तो मेरा महल है और आपको कैसे पता कौन सी जगह कहाँ है? तो अल्लाह वाले कहने लगे कि मुझे सब पता है। फाहिशा औरत बोली, अच्छा, लगता है आप बहुत बड़े आलिम हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि यही समझ लो। तो वो तवायफ कहने लगी, आलिम मेरे कोठे पर क्या करने आए हैं? अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जाने कि मेरा इरादा क्या है। फाहिशा औरत ने कहा कि मेरे पास आकर तो बड़े बड़े आबिद व जाहिद आलिम भी बहक जाते हैं, तो आप कौन सी बड़ी चीज है? अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी ख्वाबगाह में नहीं जाना। ऊपर जो कमरा बना हुआ है, जो दूसरे कमरों से अलग है, मुझे वहां पर जाना है। तो वो तवायफ कहने लगी, वहां आप नहीं जा सकते। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकता? भला मैंने तुम्हें पूरी कीमत अदा की है, मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, तुम्हें वहां आना पड़ेगा। पहले तो वो तवायफ हिचकिचा रही थी, फिर कहा कि जैसी आपकी मर्जी, और मुस्कुराने लगी। उसके बाद अल्लाह वाले ऊपर की तरफ आए और तवायफ से कहा, दरवाजा खोलो। तो तवायफ कहने लगी, जब यहाँ तक आ ही गए हैं, अपनी मर्जी ही कर रहे हैं, तो दरवाजा भी खुद खोल लीजिए। अल्लाह वाले ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वह खुलता चला गया। अब जो देखा वो कमरा खाली था, वहां पर कुछ भी नहीं था। तवायफ ने कहा, देख लिया ना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें और यहाँ से जाए। उसकी दखल अंदाजी पर अल्लाह वाले को जलाल आ गया। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। अब वो तवायफ तो नहीं जानती थी कि वो सच में एक दरवेश इंसान है। वो तो समझ रही थी कि आम मर्द जैसे है जो आते हैं और बहक जाते हैं। उसने कहा, अरे छोड़ो इन बातों को, मैं तो आपको इस जगह की सबसे महंगी तरीन शराब पिलाऊंगी। तो अल्लाह वाले ने कहा कि शराब? तुम मुझे क्या पिलाओगी? मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर एक चीज लेकर आया हूँ। तुम शराब पीती हो ना, तो इसीलिए तुम्हें पिलाऊंगा, जिसको तुमने आज तक नहीं पिया होगा। उसके बाद उसने अपनी कनीज को बुलाया और कहा, हमारे लिए 2 गिलास लेकर आओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं शराब नहीं पीता हूँ। तो तवायफ कहने लगी, इतने अमीर रईस दौलतमंद इंसान हो और शराब को हाथ नहीं लगाते हो, अजीब बात है। तवायफ के महल में आए हो और ये काम नहीं करोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने तुमसे कहा है ना, जो मैं कहूँगा वही करोगी, जो मैं चाहूँगा वही करोगी। उसने अल्लाह वाले की बात मान ली और कनीजों को हुक्म दिया कि ठीक है, 1 गिलास लेकर आओ, मुझे शराब की तलब हो रही है। उसके बाद अल्लाह वाले ने दिल में अल्लाह ताला का जिक्र किया और वो जो लेकर आए थे उसके गिलास में वो चीज डाल दी और कहा कि पियो। उसने जाम का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। वो एक घूंट में सब पी गई और कहा, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया है, चलिए चलते हैं। वो गुनाहों की दावत देने लगी। तो अल्लाह वाले ने कहा, अभी नहीं, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तवायफ ने कहा, कमाल की बात है, एक तो आप एक तवायफ ज़ादी के पास आते हो जिसके पास इस शहर के दौलतमंद आदमी आते हैं और फिर शराब को हाथ नहीं लगा रहे, और मुझे मेरी ख्वाबगाह की तरफ लेकर नहीं गए हो, इस कमरे में आ गए हो और अब कहते हो नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो मुझे करने दो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो वो औरत गुस्से में आ गई और बोली, क्या कर लोगे? अल्लाह वाले ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता, तुम शराब के नशे में हो, फिलहाल मुझे नमाज पढ़ने दो। उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। काफी देर तक नमाज पढ़ते रहे और वो औरत अल्लाह वाले को देखती रही। जिस जगह जिंदगी में कभी इबादत ना की गई हो, जहाँ पर सिर्फ गुनाह ही गुनाह हुए हो, वहाँ एक अल्लाह वाले नमाज अदा कर रहे थे। उसकी सारी कनीज़ें और गुलाम वहाँ आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले ने दुआ करना शुरू की। काफी देर तक दुआ करने के बाद वो उठे और कहा, मुझे खिड़की खोलनी है, ताज़ा हवा अंदर चाहिए। उसके बाद वो तवायफ कुछ ना कह सकी
اس کی زبان بند ہو گئی تھی، خاموش تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بڑی خاموشی سے اللہ والے نے کھڑکی کھولی تو وہاں پر وہ عورتیں کھڑی ہوئی تھی، بس اللہ والے کے اشارے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اشارہ کیا، اوپر آ جاؤ، اور گاؤں کے کچھ اور مرد بھی ان کے ساتھ ساتھ اوپر تک آ گئے تاکہ یہ نظارہ ہر کوئی دیکھ سکے۔ وہ لوگ اندر چلے آئے۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا، اے طوائف زادی، تو سچ بتا۔ وہ کہنے لگی، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا، تو مجھے ان مردوں کا پتہ بتا دے جو تیرے پاس یہاں آتے تھے۔ وہ اس شہر کے امیر ترین آدمی تھے، اور یہ جو عورتیں کھڑی ہیں ان کے وہ شوہر تھے۔ تو طوائف نے کہا کہ ہاں، وہ یہاں ایک رات گناہ کرنے کے لیے آتے تھے، اور کیا فائدہ ان آدمیوں کے بارے میں پوچھنے کا کہ جو اپنی ان عورتوں کے ہوتے ہوئے میرے پاس آتے تھے۔ اللہ والے نے کہا، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، انہوں نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ اس نے کہا، سزا ملے یا نہ ملے میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ والے نے کہا، تو مجھے بتائے گی تو فائدے میں رہے گی، ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی تجھے۔ لیکن وہ طوائف نہیں مانی۔ جب وہ نہیں مانی تو اللہ والے نے کہا، مجھے پتا ہے کہ وہ آدمی کہاں ہے، میں تو صرف تجھے بچانا چاہ رہا تھا، لیکن تو نہیں سدھری۔ اس کے بعد انہوں نے تمام عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جانتی ہو تمہارے شوہر کہاں ہے؟ ہاں ہاں بتائیے حضرت، وہ کہاں ہے؟ اللہ والے نے زور سے کہا، اللہ اکبر، اور ایک بڑا سا پردہ ہٹا ان کی اس آواز پر جو پہلے سے وہاں پر نہیں تھا۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کمرہ خالی تھا، لیکن اب وہاں پر بڑے بڑے شیشے رکھے ہوئے تھے جن کے اندر عجیب سے جانور موجود تھے۔ وہ جانور شیشے کے برتن سے باہر آنے کے لیے بے تاب تھے، لیکن باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، طوائف زادی، تو نے یہاں ان جانوروں کو کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ ان کو باہر نکالو۔ تو طوائف زادی کہنے لگی، میں انہیں نہیں نکال سکتی، یہ میرے پالتو جانور ہے۔ اللہ والے نے کہا، ان کو دیکھ کر تو ہرگز نہیں لگ رہا کہ تم ان کو یہاں پالتی ہو، بلکہ تم نے انہیں یہاں قید کیا ہوا ہے۔ دیکھو کتنے زیادہ بے تاب ہے باہر آنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ والے نے ان تمام عورتوں کی طرف دیکھ کر کہا، جاننا چاہتی ہو اپنے شوہروں کے بارے میں؟ تو یہ جو جانور قید ہے یہی تمہارے شوہر ہے، اور اس طوائف زادی نے انہیں جانور بنا کر یہاں پر قید کر کے رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمیوں کو یہاں بلا کر ان کو جادوئی شراب پلاتی ہے، جس سے کوئی بھی انسان جانور بن جاتا ہے، اور آج میں نے وہی چیز اس کو پلائی ہے۔ اس کے بعد وہ طوائف کہنے لگی، کیا مطلب؟ تو کیا میں بھی کوئی جانور بن جاؤں گی؟ اللہ والے کہنے لگے، ہاں، اگر تو توبہ کر لیتی ہے تو نہیں بنے گی، ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فاحشہ عورت نے کہا، میں کیوں توبہ کروں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، مجھ پر تمہاری پلائی ہوئی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ میں بھی ایک جادوگرنی ہوں۔ وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی، لیکن اسی وقت اس کو اپنے جسم میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ جو بہت خوبصورت عورت تھی، حسین تھی، لمبے کالے بال تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی سی ناگن بن گئی۔ اب وہ عورت ناگن بن چکی تھی، اور جس شیشے میں وہ انسان نما جانور قید تھے، ان میں سے ایک شیشے پر اللہ والے نے پڑھ کر پھونکا تو وہ اس شیشے کی قید سے باہر آ گئے۔ وہ چلانے لگی، تم نے مجھے شراب پلائی ہے، تمہاری شراب سے مجھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ والے کہنے لگے، ہم مسلمان ہیں، نہ شراب پیتے ہیں نہ پلاتے ہیں، شراب حرام ہے، میں نے جو پلایا ہے وہ فقط ایک جڑی بوٹی کے قطرے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ والے نے کہا کہ پہلے تو میں ان انسانوں کو باہر لے کر آؤں گا۔ اللہ والے نے دوسری بوتل نکال لی جس کے اندر جڑی بوٹی کے قطرے تھے۔ انہوں نے تمام جانوروں کو تھوڑی تھوڑی جڑی بوٹی کے قطرے پلا دیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ وہاں کھڑے سب مرد عورتوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا سے پورا محل گونج گیا۔ وہ آدمی جو جانور بنے ہوئے تھے وہ رونے لگے، معافی مانگنے لگے۔ طوائف اب شیشے کے برتن میں قید تھی۔ اللہ والے نے کہا، تو نے بہت سے مردوں کو گناہ کی طرف اکسایا ہے
اور تیری وجہ سے یہ مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر یہاں آتے تھے، اسی لیے تجھے ہم نے ہمیشہ کے لیے ناگن بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ والے وہاں سے جاتے، طوائف نے کہا مجھے معاف کر دے، مجھے پھر انسان بنا دے، میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتی ہوں اور اس طوائف خانے کو میں بند کروا دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں میں شراب کی بوتلیں باہر پھینکوا دوں گی۔ اللہ والے نے کہا کیا تو سچی توبہ کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سچی توبہ کرتی ہوں۔ پھر اللہ والے نے اسے وہ جڑی بوٹی پلا دی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے انسان بن گئی۔ تب پھر سے لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور پھر اس طوائف خانے کو سچ میں بند کر دیا گیا۔ وہ ایک محل ایک بڑی سی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں کی امامت اللہ والے نے شروع کر دی اور لوگ وہاں پر عبادت کے لیے آنے لگے، اور وہ جادوگرنی عورت جو اب توبہ کر چکی تھی وہ وہیں پر ایک حجرے میں رہنے لگی۔ پھر کبھی اس نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا بلکہ اللہ کی نیک بندی بن گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سبق آموز واقعہ ہے، یہ کہانی سبق آموز کہانی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے، اسلام نے جس چیز سے روکا ہے، قرآن نے جس چیز سے روکا ہے، جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس چیز کے پیچھے بالکل بھی اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جو عبادت کرتے ہیں وہ لوگ سکون میں ہیں اور جو حرام کام کرتے ہیں وہ لوگ مشکل میں ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔